ڈائٹ پلان سے مراد ہے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے اور کس طرح کھانا ہے. اینڈ اٹ ڈیپینڈز اپون یور اسٹیٹس. یہ آپ کے اسٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحت مند ہے کہ مریض ہے تو کس مرض کا شکار ہے، جوان ہے کہ بوڑھے ہیں، اسی حساب سے ڈائٹ پلان بنتا ہے. کھانے کا ایک ایسا شیڈول بنا لیا جائے کہ جسم کو غذائیت ملے، کے اندر بھی ایک مکمل ڈائٹ پلان ہوتا ہے. یہ رمضان کے اندر سحری اور افطار میں عام طور پہ سب کی پسند کا خیال رکھا جاتا ہے، اور نت نئے پکوان، نت نئی ترکیبیں، یہ سب کچھ کرنا ہماری روایات کا حصہ. سارے دن کی بھوک پیاس کا یہ مطلب نہیں کہ اب افطار اور ساری رات نان سٹاپ کھاتے چلے جاؤ. ویسے جب بھوک لگے ہم تب کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ٹائمنگ فکس ہے. دوپہر ہو گئی کھانا کھا لو، شام ہو گئی شام کی چائے پی لو، فلاں کے گھر سے کھانا آیا ہے کھا لو، اپنے گھر کھانا بچ گیا ہے کھا لو، فلاں کے گھر بیٹھے ہیں اب جو کچھ اس سے دیا کھانا پڑے گا. او بھائی، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیے، کیونکہ بھوک ایک سائن ہے کہ اب آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے. اور رمضان کے اندر وقت افطار میں تو بھوک پیاس ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہاؤ ٹو اسٹیگر یور ہائیڈریشن. سارے دن کی پیاس کے بعد ایک دم افطار میں ڈھیر سارا پانی پی لینا یہ دانش مندی نہیں ہے. 2 گلاس پانی پیجئے، اس کے بعد وقفے سے آدھا گلاس 1 گلاس پانی پیتے رہیے. ماہرین غذائیت کے مطابق ہم سحری اور افطاری میں ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتے جو صحت بخش ہوتی ہیں. روایتی پکوانوں کے ساتھ ایسے کھانے ضرور ہونے چاہیے جو سارا دن ہمیں انرجی دیں، اور ان میں دہی سر فہرست ہے. یاد رکھیے، دہی اور دودھ سے بنی ہوئی دیگر چیزیں، یہ ملک پروٹین ہمارے معدے میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور دیر تک ہمیں بلڈ کو کم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پوٹیشیم زیادہ ہوتی ہے اور سوڈیم بہت کم ہوتا ہے. کچھ لوگ دہی میں چینی اور دیگر چیزیں ڈال لیتے ہیں، نہ ڈالیں، بلکہ دہی کو پیور فارم میں استعمال کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا. سبز الائچی اور پودینے کے پتے پیاس کو تو کم نہیں کرتے، لیکن سارا دن تازگی کا احساس دلاتے ہیں. وہی غذائیں بہتر ہیں جو عام طور پہ ہم ناشتے میں لیتے ہیں. اور چونکہ سارا دن خالی پیٹ رہنا ہوتا ہے تو غذا میں کچھ احتیاط کرنی ہوگی. یاد رکھیے، نمک والی غذائیں کم سے کم استعمال کریں ورنہ پیاس زیادہ لگے گی. سادہ روٹی کے ساتھ انڈا استعمال کیجئے. اچار بالکل نہیں کھانا چاہیے، اچار میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے سارا دن پیاس کی کیفیت رہ سکتی ہے. اگر سحری کے وقت چائے یا کافی پینی ہے تو وہ زیادہ کڑک نہ ہو، بلکہ دودھ زیادہ ہو تاکہ کیفین کی مقدار اس میں کم ہو اور اخراج وہ کم ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے، چائے یا کافی بالکل سحری کے آخری وقت میں نہ لیں، بلکہ کچھ پہلے لے لیں تاکہ آخری وقت میں آپ پانی پی سکیں. تلی ہوئی اشیاء پیٹ پر اور جیب پر دونوں پر بھاری ہیں. عام طور پہ جو شام کو آپ ہلکے سنیکس لیتے ہیں، اسی طرح کا افطاری میں لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ تلے ہوئے کھانے اور پکوان لے سکتے ہیں، لیکن اس میں توازن لے کر آئیے. افطار کے 7 دنوں کا ایک مینیو بنا لیجئے. اس میں چنا چاٹ، دہی بلے اور فروٹ چاٹ ضرور شامل کیجئے. اس سے آپ کو پھلوں کی غذائیت ملے گی اور مزیدار بھی ہوگا اور سب کچھ بہترین ہو جائے گا. شوگر سے بھرے ہوئے کھانے بھی نہ کھائیے، اس سے بھی پیاس لگ سکتی ہے. عام طور پہ گھر میں بنی ہوئی رس ملائی بہترین متبادل ہوتی ہے. پکوڑوں اور سموسوں کو ختم کر دیں. اوریجنل جنک فوڈ ہے، جسم کو موٹا بھی کرتا ہے، پیٹ اور آنتوں کے کاموں کو متاثر بھی کرتا ہے. اور اس وقت میں یعنی افطار میں ہمیں انرجی بوسٹرز چاہیے، انرجی ریڈیوسرز نہیں چاہیے، جو طاقت کو بڑھائے نہ کہ طاقت کو کم کرے. افطاری میں زیادہ ٹھنڈے مشروبات پیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں. سارے دن کی بھوک کے بعد اتنا ٹھنڈا پانی شربت اندر جائے گا، اس سے معدے میں درد ہو سکتی ہے. لسی اور لیمو پانی صحت کے لیے بہترین ہے. سحری ہو یا افطار، جیب پر بھی ہلکے ہیں، پیٹ پر بھی ہلکے. رمضان وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آئیڈیل مہینہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ زبان کے چٹخارے پر زور دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ڈائٹ پلان بنا کر اس مہینے میں واقعی صحت پا لیتے ہیں. افطار میں کھجور کھانا سنت ہے. خالی پیٹ کم از کم 2 کھجوریں افطار میں ضرور استعمال کیجئے. تو ڈیری پروڈکٹس، انڈے، سبزیاں، پروٹینز یعنی گوشت، مرغی کا ہو یا مٹن، بیف ہو، شہد، شیکس، لسی، جو، اور پھر اپنی پسند کے پھلوں کا انتخاب کیجئے تاکہ آپ کو آئرن، کیلشیم اور وائٹامنز کا خزانہ مل سکے. دراصل سحری کے وقت ایسے کھانوں کو ہم چناؤ کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتے ہیں، ایک دم سے نہیں ختم ہو جاتے. جیسے لکڑی کو آگ لگائے بھگ سے ختم ہو گئی یا ہلکی ہلکی سلگتی رہی، وہ انرجی ریلیز ہوتی رہے گی تو دیر تک کام چل جائے گا. رمضان میں غذا کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے.